ہندوستان میں ان کا مزار ہے، ان کا آستانہ ہے، مگر آئے کہاں سے؟ بیرون ہندوستان، ہندوستان کے باہر سے آئے۔ ملک ایران کے پاس ایک مقام، ایک گاؤں ہے سنجر، آپ سنجر سے آپ ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اجمیر شریف کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اور وہاں آنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، اپنے مکان میں نہیں بیٹھے، باہر نکلے، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، غیر مسلموں سے محبت فرمائی، ان کے حقوق کا خیال فرمایا، اور ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی دعوت و تبلیغ میں آپ نے، خواجہ غریب نواز نے ساری زندگی گزاری۔ اور جب آپ کا انتقال ہونے کا وقت قریب آیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے سیرت میں لکھا ہے کہ جب آپ اجمیر میں آئے تو آپ کے ساتھ چند خلفاء آپ کے تھے، چند افراد آپ کے ساتھ تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، کوئی اس وقت کوئی سر و سامانی نہیں تھی، بے سر و سامانی کے عالم میں آپ اجمیر سے، سنجر سے اجمیر تشریف لائے۔ مگر تاریخ گواہ ہے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے ہاتھ پر 90 پر 5 لاکھ غیر مسلمان مسلمان بنے، غیر مسلم مسلمان بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے ہاتھ سے ایک غیر مسلم اسلام سے آشنا نہیں ہوتا، مگر خدا کی قسم خواجہ غریب النواز 90 پر 5 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنائے۔ کیسے مسلمان بنائے؟ زبردستی نہیں، کوئی تلوار کا زور نہیں، بلکہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر غیر مسلموں نے دل سے اسلام کو قبول فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ نے جو کام آج سے 1000 سال پہلے دعوت و تبلیغ کا، اجمیر شریف کو اپنا مرکز بنا کر جو ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کیا آج خواجہ غریب النواز کے نعرے لگانے والے، خواجہ غریب النواز کا نام جپنے والے، ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، کیا آج ان کے مشن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیا آج ہم ان کے کام کو، ان کے دعوت و تبلیغ کو کیا ہم آگے بڑھا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ کیا ہم خالی نعرے لگانے سے کیا ہمارا فرض ادا ہو گیا؟ کیا ہم ان کے نام کی مالا جپنے سے کیا ہمارا فرض ادا ہو گیا؟ ہمارا ملی فرض ادا ہو گیا؟ کیا ہمارا دینی فرض ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ خواجہ غریب النواز نے 1000 سال پہلے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر کے نزدیک کروڑ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں کو اگر کسی نے آگے بڑھایا ہے، خانوادہ چبری نے بڑھایا ہے، خانوادہ ستار ہادی نے بڑھایا ہے۔ آپ پوچھیں گے صاحب قبلہ، میں یہ نہیں کہتا صرف انہوں نے بڑھایا ہے، بلکہ ہر خانوادے نے بڑھایا ہے، ہر آستانے والوں نے، ہر سادات نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ مگر اس میں نمایاں طور پر اگر خدمات یہاں پر علاقہ رائل سیما میں اگر ہم کو نظر آتے ہیں، وہ خانوادہ ستار ہادی کے خدمات ہم کو نظر آتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ اس کا ثبوت ہے، ثبوت کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ذرا زور سے درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جب حضرت شیخ الاسلام ستار ہادی رحمت اللہ علیہ، جو میرے جد ہیں، بلکہ سادات چبری یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں ان کے جد ہیں، اور خانوادہ ستار ہادی کے آپ بانی ہیں۔ آپ نے چبری میں آ کر خانوادہ ستار ہادی کی بنیاد رکھی، آپ بانی ہیں، خانوادہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب آپ چبری تشریف لائے، آپ نے اقرا کے ساتھ، اپنے کے ساتھ حضرت ستار ہادی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث ہو گئی، تو جھگڑا ہو گیا، مباحثہ ہو گیا۔ تو وہاں کے کافروں نے کہا، اور غور کیجئے اس بات کو، آؤ ہمارے بت خانے میں آ کر دیکھو ہمارے خدا کی کیسی تاریخ، ان کی کیسی طاقت ہے، کیسی قوت ہے۔ آپ کی تاریخ میں لکھا ہے، سوان حیات میں لکھا ہے، اس بت خانے میں جیسے ہی ستار ہادی رحمت اللہ علیہ نے قدم رکھا اور ایک جلال کی نظر سے اس بت کو دیکھا، تو آپ کے نظر جلال کی تاب نہ لا کر بت درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔
تو علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب جو ہے آپ نے بچے کی تقریر سنی. اب منزل پہ کھڑی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک شعر لکھا. میں نے کہا کہ آگ لگی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی اس گھر کو. میں سارے علماء کی بھی توجہ چاہوں گا میری اصلاح کے لیے. آگ لگی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی اس گھر کو، بچائے تو کسے بجھائے تو کسے بجھاؤں، بچائے تو کسے بجھاؤں تو کسے بجھاؤں. میں سب سے پہلے مقدمہ کے طور پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، الحمدللہ سب ہے نا، سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور سارے حضور سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اولیاء سے محبت کرنے والے، اور بڑے جوشیلے بھی ہیں. ہم کیا ہیں؟ بڑے جوشیلے بھی ہیں. لیکن ہمارے اندر ایک چیز کی کمی ہے. اس کمی کی وجہ سے آج ہم بہت سارا نقصان اٹھا رہے ہیں. وہ کمی ہے علم کی. آج ہمارے لوگوں کو نعرے تو معلوم ہے، آج ہمارے لوگوں کو جاگنا تو معلوم ہے، آج ہمارے لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، حدیثوں میں کیا ہے معلوم نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک دو سوال کرتا ہوں. آپ یا علی مدد بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جی، یا علی مدد بولتے ہیں، یا غوث المدد بولتے ہیں، یا غریب نواز المدد بولتے ہیں، یا بندہ نواز المدد بولتے ہیں. یہ ساری بولتے ہیں نا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جی پوچھ رہا ہوں، کوئی جواب دے سکتا ہے کہ قرآن میں یا علی مدد کہاں لکھا ہے؟ یا غوث المدد کہاں لکھا ہے؟ یا غریب نواز المدد کہاں لکھا ہے؟ یا بندہ نواز المدد کہاں لکھا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. آج ہمارے لوگوں کو پوچھا جائے نا کہ قرآن میں کہاں ہے، نہیں بتا سکتا. اور یہی بات اگر اہل حدیث سے پوچھو نا کہ بتاؤ آپ نے کہا کہ یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، کہاں قرآن میں لکھا ہے، تو وہ سیدھا سیدھا قرآن کی آیت، پارہ نام، آیت کا نمبر، سورے کا نام، سارا کچھ بتا کے کہے گا کہ دیکھو یہاں لکھا ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا. بڑے غور سے میرے تقریر کو سننا ہے. اور یہ جو رد وہابیت اہل حدیث ہیں میں نہیں کروں گا، آپ کو کرنا سکھاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو کرنا سکھاؤں گا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی دیوبندی وہابی اہل حدیث آ کے قرآن حدیث آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ کیسے رد کر سکتے ہیں، یہ میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. آپ بڑے غور سے سننا ہے اور دل میں بٹھانا ہے. اگر یہی بات میں اہل حدیث سے پوچھوں کہ آپ نے کہا میلاد نہیں منانا، آپ نے کہا کہ یہ چیز نہیں کرنا، آپ نے کہا وہ چیز نہیں کرنا، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کرنا، وہ فوراً اگرچہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن کم سے کم وہ یہ کہے گا کہ کوئی قرآن کی آیت، پارہ نمبر، آیت نمبر اٹھا کے سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہاں لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب فیس بک کا زمانہ ہے. آج ہمارے موبائل کھولتے ہی بہت سے تقریر آتے ہیں، اس میں سے کچھ انجینئر ہوتے ہیں، کچھ ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، شرٹ پہنتے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹوپی لگائے یا پھر ایک لال رومال لگائے،
پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، اور وہ قرآن و حدیث پیش کر کے پارہ، سورہ، آیت کے نمبرات پیش کر کے آپ کے عقیدے کے خلاف بولیں گے، اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان سنیت کو چھوڑ کر اہل حدیث کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں ہماری بہت سی کمیاں ہیں۔ سب سے پہلی کمی یہ ہے کہ ہم نے صرف کرامتوں کی طرف، معجزات کی طرف دھیان دیا ہے، حالانکہ ہمیں کرامتیں بھی چاہیے، معجزات بھی چاہیے، لیکن کرامتوں کو، معجزات کو کبھی قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں پوچھوں گا غوث اعظم مردہ زندہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ کہیں گے بے شک۔ کوئی 3-4 واقعات سناؤ، آپ 3-4 نہیں 10-15 واقعات سنائیں گے۔ میں کہوں گا ذرا یہ حدیث سے ثابت کرو کہ غوث اعظم مردہ کیسے زندہ کر سکتے تھے، اب زبان کسی کی نہیں اٹھے گی، کیونکہ ہم نے کرامتیں سنی ہیں، لیکن یہ کرامتوں کا صدور کیسا ہوتا ہے اولیاء سے کوئی حدیث ہی نہیں سنی۔ اگر سنی بھی ہے تو ہم نے نعرے لگا کے اس کو گنوا دیا۔ آج اکثر سنیوں کا حال یہ ہے کہ ہم یہاں جلسہ گاہ میں بڑے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، بڑے دلچسپی کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، لیکن جیسے باہر جاتے ہیں، صبح کی نماز گئی، صبح اٹھے بھائی کیا بیان ہوا، ہمارے لوگ کہتے ہیں زبردست بیان ہوا، نعرے بھی لگے، لیکن کیا بولے کہ معلوم نہیں ہوا۔ یہ آج ہمارے سنیوں کا حال ہے۔ تو ہمارے سنیوں کے اندر سب سے پہلی کمی ہے کہ ہمارے سنیوں کو اپنے عقیدوں پر قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں۔ حالانکہ آپ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتابیں اٹھائیں، ساری چیزیں اٹھائیں، آپ نے کرامتوں پہ نہیں لکھا، آپ نے قرآن و حدیث پہ لکھا ہے۔ آپ نے سنیوں کو قرآن و حدیث سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آج ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ مزے کی تقریر ملے اور مزے کے نعرے لگائیں، بس گھر پہنچے۔ یہ کمی رہ گئی آج کے سنیوں میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے سنی حضرات ہیں، آج ہماری یہ بزمیں سستی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے جلسے میلاد النبی پہ بھی ہوتے ہیں، 11ویں شریف پہ بھی ہوتے ہیں، 6 شریف پہ بھی ہوتے ہیں، عرس رضا پہ بھی ہوتے ہیں، ہر موسم میں ہمارے جلسے ہوتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے مسجد کے، ہمارے محلے کے کس مسجد میں قرآن و حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ بھی ایک کمی ہے ہمارے اندر۔ آج ہمارے مسجدوں میں قرآن 50-100 ہوتے ہیں، پڑھنے والے 5 اور 10 ہوتے ہیں۔ یہ علماء سے بھی میں تائید چاہوں گا، کیوں حضرت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے مسجدوں میں 100-150 قرآن پاک ہوتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں منت میں نے مانی ہے کہ قرآن شریف جا کے رکھو، قرآن شریف لے جاؤ، خواہ قرآن شریف آ جاتے ہیں، اور قرآن شریف آ جاتے ہیں، رکھے رہ جاتے ہیں۔ اگر گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں رکھے اگر قرآن مجید پہ غبار اگر پڑھتا رہا، کبھی قرآن کھولنے کا موقع نہیں ملا، ہمارے گھر کے خواتین کہتی ہیں کہ یہاں گھر میں رکھے نحوست آئے گی، اٹھاؤ لے جا کے مسجد میں دے دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 100 قرآن پاک مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے 10 ہیں، 90 قرآن شریف کا کیا کریں گے؟ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، 100 قرآن پاک مسجد میں ہیں، 100 قرآنوں کی جگہ 10 قرآن رکھیں، اور جب بھی آپ کا دل کرے نا کہ میں مسجد کے لیے ایک قرآن دوں، آپ آئیے امام صاحب کے پاس، امام صاحب سے کہیے امام صاحب کوئی تقریر کی کتاب کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ہم تقریر کی کتاب دلائیں گے۔ ہم نے کہا ہے ایسا، ہماری مسجدوں میں کوئی تقریر کی کتاب نہیں۔ آپ اہل حدیث کے مسجدوں میں جائیے، اہل حدیث کے مسجدوں میں تفسیر کی کتابیں موجود، حدیث کی کتابیں موجود،
فتاوا کی کتابیں موجود، سیرت کی کتابیں موجود، ساری کتابیں موجود ہیں، اور ہماری مسجد میں صرف قرآن ہے، وہ بھی پڑھتے بھی نہیں، ترجمے کی بھی نہیں، سادے قرآن۔ اب ہمارے لوگوں سے حال یہ ہے، ہمارے لوگوں کا، برا مت مانیے گا، یہ ہمارے لوگوں کی سچائی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد رد ہو سکتا ہے، ورنہ میں رد کر کے چلے جاؤں گا اور آپ کل صبح اٹھیں گے تو پھر وہی پرانے کے پرانے رہیں گے۔ اس لیے میں پہلے یہ تمہید کے طور پر آپ کے دل میں یہ جگہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اندر کمیوں کو سمجھے کہ کیا ہیں، قرآن پاک رکھیں، کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھتے ہم۔ Alright, alright, alright.